اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر وهو ثمانیہ۔ ہماری بحث آج نوع ثانی میں ہے۔ اس سے پہلے مصنف نے مرفوعات کو بیان کیا تھا، جو کہ کل ٹوٹلی 6 بیان کیے، جو ہمیشہ جس نے مرفوع رہنا تھا اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد مصنف نے نواسخ مبتدا خبر کو، افعال النواسخ کو بیان کیا۔ پھر جب یہ بھی ختم ہو گئے ہیں تو مصنف شروع کر رہے ہیں نوع ثانی کو، جس میں مصنف ان چیزوں کو بیان کریں گے جس نے ہمیشہ منصوب رہنا ہے لا غیر، وہ منصوب کے علاوہ جر یا رفع اس پر نہیں آتا۔ تو مصنف یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ہیں جو ہمیشہ جس نے منصوب ہونا ہے۔ سب سے پہلا مفعول بہ ہے، دوسرا مفعول مطلق ہے، تیسرا مفعول لہ ہے، اور چوتھا مفعول مع ہے، پانچواں مفعول فی ہے، اور چھٹا منصوب بنزع الخافض ہے، ساتواں حال ہے، اور آٹھواں تمییز ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے 8 ابھی جن کے نام لیے ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا مصنف یہاں پر مفعول بہ کو بیان کرتے ہیں، مفعول بہ کی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مفعول بہ فضلہ ہے۔ فضلہ سے مراد وہ چیز جو کلام میں عمدہ نہ ہو، جس کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہ ہو، اس کو فضلہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، فاعل کا فعل جس پر واقع ہوتا ہو اس کو مفعول بہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اصل یہاں پر یہ ہے کہ مفعول بہ کا فعل و فاعل سے مؤخر آنا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو مفعول بہ کو مقدم کرتے ہیں حصر کی بنا پر، اور یہ جائز ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مفعول بہ کا مقدم ہونا واجب ہوتا ہے، چونکہ مفعول بہ ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا حرف ہوتا ہے جو صدارت چاہتے ہیں، تو صدارت کے لیے آنا واجب ہے۔ جو چیز نحو میں واضح نے وضع کیا ہے صدارت کے لیے، تو جیسے من ہے، اسی طرح جو ہے آئینہ ہے وغیرہ، تو اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ابتدا میں آئے صدارت کے طور پر، تو وہاں پر واجب ہے کہ مفعول بہ مقدم ہو اپنے فعل و فاعل سے۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرا جو مما یرد منصوبا لا غیر کی طرف ہم جائیں گے۔ النوع الثانی، دوسرا نوع جو کہ معربات میں سے ہیں، ما یرد منصوبا لا غیر، جو صرف نصب کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے اور چیز اس پر نہیں آتا، کوئی اور اعراب اس پر نہیں آتا۔ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، اور یہ کل 8 ہے۔ الاول پہلا المفعول بہ، مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ مفعول بہ الفضلۃ، فضلہ ہے۔ اب یہاں فضلے کی تعریف کیا ہے؟ الشیء الذی لیس عمدۃ فی الکلام۔ فضلے کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کلام میں ہونا کوئی کلام کو بہترین یا عمدہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے کہ ہو یا نہ ہو، عمدہ فی الکلام نہیں ہوتا، اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اس کو کہا جاتا ہے فضلہ۔ الواقع علیہ الفعل، دوسری چیز یہ ہے کہ مفعول بھی وہ چیز ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلا نصر زید عمرا، زید نے عمر کی مدد کی ہے، تو اب یہاں پر زید کی نصرت واقع ہوئی ہے، مدد واقع ہوئی کس پر؟ عمر پر، اور عمر جو ہے یہاں پر مفعول بھی ہے، نصرہ جو ہے فعل ہے، زیدن جو ہے فاعل ہے، اور اسی عمرن کو عمدۃ فی الکلام سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی بعبارت دیگر اگر یہ عمرن کلام کے اندر نہ بھی ہو تب بھی وہ کلام عمدہ ہونے سے خالی نہیں رہے گا، وہ عمدہ ہی رہے گا، یعنی اس کا نہ ہونا اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ایک بات ختم ہو گئی جو تعریف کے حوالے سے تھا۔ آگے فرماتے ہیں والاصل فیہ، یعنی والاصل فی المفعول بہ، مفعول بہ میں اصل جو ہے تأخرہ، مفعول بہ کا فعل سے متأخر ہونا ہے، فعل کا پہلے آنا ہے، اصل یہ ہے، اور مفعول بہ اس کا بعد میں آنا ہے۔ جیسے نصر زید عمرن، تو نصر زید عمرن میں عمرن سے پہلے زید نصرہ دونوں آیا ہوا ہے، فعل و فاعل، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اصل جو ہے اسی طرح آنا ہے، جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو فاعل کو مقدم کرنا ہے، فعل کو مقدم رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مفعول کو لانا ہے۔ وقد، لیکن کبھی کبھار یتقدم، مقدم ہوتا ہے، یعنی کون؟ یعنی مفعول بھی فعل پر مقدم ہوتا ہے جوازن، اس حال میں کہ یہ مقدم ہونا جائز ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ، تاکہ حصر کا فائدہ دے۔ کسی کو آپ نے خبر دیتے وقت انحصار کو بیان کرنا ہے، بھئی میرا کام فقط بفقط یہی ہے، کوئی اور اس کے ساتھ ربط نہیں ہے، یعنی کسی کے انحصار کو بیان کرنا ہو تو وہاں پر آپ مفعول کو فعل سے مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے نحو زیدن ضربت، زیدن ضربت، زیدن مفعول بھی مقدم، ضربت فعل و فاعل مؤخر ہے، تو یہاں پر زیدن کو یعنی یہاں پر مقدم کرنے کا، یعنی مفعول بھی کو مقدم کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ضرب کو جو مارا ہے، میں نے جو ضرب مارا ہے، جو ضربت یہاں پر واقع ہوئے وہ زید کے لیے ہی ہے، یعنی زید ہی تھا جس پر میں نے مارا ہے۔ تو ممکن ہے متکلم جو ہے، متکلم کی بات پر مخاطب کو یقین نہیں آ رہا ہو تو وہاں پر وہ مفعول کو مقدم کر کے یہ بیان کرتے کہ بھائی میں نے جو مارا ہے، ضرب جو واقع ہوا ہے وہ زید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی امر پر میں نے نہیں مارا، تو یہ فقط ضرب کو منحصر کر رہا ہے مفعول بھی کے ساتھ، اس لیے یہاں پر مفعول بھی کو مقدم کیا ہے۔ یہ جوازی اعتبار سے تھا جہاں پر انحصار کو ثابت کرنا ہو۔ ووجوباً، یعنی وقد یتقدم المفعول به علی الفعل وجوباً، کبھی کبھار مفعول بھی کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے جوازاً نہیں بلکہ وجوباً، واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ سبب للزومہ الصدر، چونکہ مفعول بھی ایسے کلمات میں سے ہیں کہ جو صدارت کلام چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ نحو، جیسے کہ من رأیتا، کس نے آپ کو دیکھا، تو یہاں پر من جو ہے مفعول بھی ہے، استفہام، رأیتا فعل و فاعل جو کہ مؤخر، من جو ہے مفعول بھی مقدم، اور یہاں پر مفعول بھی کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ چونکہ یہاں پر من صدارت کلام چاہتے ہیں۔ یہاں سے مفعول بھی کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ الثانی، دوسرا، یعنی جہاں پر ہمیشہ معربات میں سے بعض کلمات جس نے ہمیشہ منصوب رہنا ہے،
ان میں سے مفعول مطلق ہے دوسرا۔ اب مفعول مطلق جس کی تعریف کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں یہ وَهُوَ مصدر، فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ مصدر ہوتا ہے ایک، اور جب یہ مصدر ہو تو یؤکد عاملہ، وہ اپنے عامل کی تاکید کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر دو قسمیں ہیں تاکید کی بھی، کبھی تاکید لفظی ہوتے ہیں، کبھی تاکید معنوی ہوتے ہیں۔ تاکید لفظی تب بنتے ہیں جب فعل اور مصدر دونوں کا لفظ ایک ہو، جب معنوی سے مراد یہ ہے کہ فعل اور مصدر کا جو الفاظ ہے، صیغہ ہے، وہ الگ ہو تو۔ او یبین نوعہ، یا جو ہے نوع مصدر کو بیان کرنا ہے، نوع عامل کو بیان کرنا ہے، اس عنوان پر ہوتا ہے۔ او عدد ہو، یا عامل کے عدد کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق وارد ہوتے ہیں۔ یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے۔ اب یہ اس کے اقسام ہے، کبھی جو ہے تاکید لا جاتا ہے مفرد ہمیشہ کے لیے، کبھی جو ہے نوع میں اختلاف ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے حذف عامل ہوتا ہے سماعی، کبھی حذف عامل ہوتے قیاسی، اور قیاسی کے بہت سارے اقسام ہیں، ان کو ہم تطبیق کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، چونکہ سارے مثالیں ہیں، مثالوں کو تطبیق کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے۔ الثانی، دوسرا، یعنی دوسرا، مما یرد منصوبا لا غیر من المعربات، معربات میں سے جو ہمیشہ منصوب رہنا ہے اور جس نے رفع یا جر نہیں آنا، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ ہے المفعول المطلق، مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا، یہ مفعول مطلق مصدر، مفعول مطلق مصدر ہے، یؤکد عاملہ، وہ اپنے عامل کو تاکید کرتا ہے ایک، او یبین نوعہ، یا عامل کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں دو، او عددہ، یعنی او عدد العامل، یا عامل کی تعداد کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ نحو، مثال کے طور پر، ضربت ضربا، ضربت ضربا، میں نے مارا ایسا ضرب جو مارنے کا حق تھا۔ اب یہاں پر ضربت فعل و فاعل ہے، تو اس کے لیے ضربن تاکید ہے جو کہ مصدر ہے، یعنی ضربت کے لیے جو کہ اس کا عامل ہے ضربن کے لیے، یہ ضربن تاکید عامل ہے، عامل یعنی ضربت کے لیے، تو مصدر تاکید لعامل ہی جو کہ ضربت ہے۔ یہاں پر پہلی مثال بیان ہو گئی، وہ ہے مصدر یؤکد عاملہ، اس کی مثال ختم ہو گئی۔ او یبین نوعہ او عددہ، اس کی مثالیں آ رہی ہے۔ او ضرب الامیر، یہ بیان کر رہا ہے نوعیت کو، نوعیت کو، یعنی مفعول مطلق کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ امیر کو مارا گیا، یعنی میرا جو مارنا تھا، نوع اس کا جو مارنے کا ہے وہ امیروں پر مارنے کی جو نوعیت تھی وہ تھا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ او ضرب الامیر، ایک یہ دوسری جو بیان نوع کے حوالے سے ہے۔ او یہاں سے عدد کو بیان کر رہے ہیں، مصدر جو کہ اپنے عامل کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ او ضربتین، ضربت ضرب الامیر، او ضربت ضربتین، میں نے ضرب مارا ہے دو ضربت۔ اب یہاں پر ضربتین میں الضربۃ الثانیہ، دوسرا ضرب جو ہے وہ پہلے والے کے لیے تاکید ہے، میرا اس پر مارنا ایک نہیں بلکہ دو ہے، اس کی تعداد کو اپنے عامل کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہو گئی تعریف کے حوالے سے اور مثالوں کے حوالے سے۔ اب یہ تاکید کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ والمؤکد، جس کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مؤکد، ایک ہوتا ہے مؤکد۔ مؤکد کے لیے جو مؤکد تاکید لایا جاتا ہے وہ مفرد دائما، ہمیشہ مفرد ہوتے ہیں،
لا تثنیتاً ولا جمعاً، وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، یہ عبارت میں نہیں آپ لکھ کے رکھے تاکہ عبارت کو تسلسل اور ملانے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ ایک وَفِي النُّوعِ خِلَافٌ، لیکن مصدر نوعی میں اختلاف پائے جاتے ہیں، مفعول مطلق کے مصدر نوعی میں اختلاف پائے جاتے ہیں، یعنی وہ مفعول مطلق جس کے لیے نوع لایا جاتا ہو تاکید پر کہ وہ تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے یا مفرد ہوتے ہیں ہمیشہ یا نہیں ہوتے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں عامل جو ہے ہمیشہ مفرد ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں عامل کبھی مفرد ہوتے ہیں، کبھی تثنیہ ہوتے ہیں، کبھی جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے مثالیں بھی پیش کی جنہوں نے کہا ہے کہ کبھی مفرد ہوتے ہیں، کبھی تثنیہ ہوتے ہیں، کبھی جمع ہوتے ہیں، جیسے ضربت ضربا واحدا، یہ واحدا ضربن کے لیے تاکید ہے، ایک ہی ضرب مارا، او ضربت ضربتین، او ضربت ضربات، تو یہ جو ہے اپنے عامل کے حساب سے وہ چینجنگ ہوتے رہتے ہیں، بعض نے اس طرح کہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ سِمَاعًا، سماعی میں، سماعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ موارد جہاں پر جس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، لیکن عربوں سے سنی ہوئی باتیں ہم نے عربوں سے سنی ہے، بعض مقامات پر مفعول مطلق کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ، حذف عامل واجب ہے، اس فعل کے عامل کا حذف کرنا جو مفعول مطلق میں عمل کرتا ہے اس کا حذف کرنا واجب ہے، سماعاً، قیاساً نہیں، سماعاً، عربوں سے سنا ہے۔ فی نحوی، جیسے کہ مثال کے طور پر سقیاً ووعیاً ورعیاً، ورعیاً، اصل میں یہاں پر کیا تھا، سقاک اللہ سقیاً ورعاک اللہ رعیاً، یہاں پر دونوں مفعول مطلق کو رکھا ہے، سقیاً بھی رعیاً بھی، دو مفاعیل ہے، دونوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں فعل کو حذف کیا گیا ہے، سقاک اللہ رعاک اللہ، اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سقاک اللہ رعاک اللہ کا حذف کر کے مفعول مطلق کو صرف باقی رکھنا، کیا یہ قانوناً ہے؟ تو نہیں، یہ سماعاً جائز ہے، ایسا ہم نے عربوں سے سنا ہے، فقط یہاں تک۔ اب یہاں سے آگے شروع ہو رہے قیاساً کو بیان کرنے میں، لیکن کبھی وقیاساً، دیکھو وقیاساً میں واو عطف کرے کس پر، یعنی وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ سِمَاعًا وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ قِيَاسًا، کبھی حذف عامل، مفعول مطلق میں جو فعل عمل کرتا ہے اس کا حذف کرنا واجب ہے، لیکن یہ واجب قیاسی ہے، اس کے لیے قاعدہ ہے، اس کے لیے قاعدہ کلیہ موجود ہے، ایسے اپنی منمانی سے حذف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قیاسی جو ہے مختلف طریقے ہیں اس کے، کبھی قیاسی فلان ہے تو کبھی فستان ہے، یہ جو ہے یہاں پر اقسام اس کے بیان کیا ہوا ہے، اس کو ہم ترتیب سے ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ قیاساً عامل فعل مطلق کو حذف کرنا موجود ہے، لیکن ان میں سے پہلی مورد، پہلی قسم فی نحوی فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداءً۔ اب یہاں اس مثال کے اندر ہم نے دیکھا کہ منن اور فداءً دونوں کیا ہے، مفعول مطلق ہے، یہ دونوں مفعول مطلق ہے، لیکن یہاں پر جملہ طلبیہ مقدم ہوا ہے مفعول مطلق سے، فشدو یہ جملہ طلبیہ ہے۔ فشدو کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ای احکم اوثاقہم فی الاسراء واما تاخذون الفدیہ، یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کریں، ان اسیروں کو،
یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں بلکہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ ہمیشہ ہمارے احسان مان ہیں، اس لیے ہم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں پیسے لیے بغیر، تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَشُدُّ الْوَثَاقَ، یعنی ان پر وثاق کا حکم لگاؤ، ان اسرا پر، یا احسان کر کے یا فدیہ لے کر۔ تو یہاں پر جملہ طلبیہ کے بعد مفعول مطلق، جملہ طلبیہ فشد الوثاق کے بعد مفعول مطلق منن اور فداءً آیا ہے، اس لیے یہاں پر ان کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو کہ یہاں پر بیان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں، آگے ایک اور واو ہے، یہاں سے دوسرے قیاسی کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافًا، اب یہاں پر دوسرا مورد جہاں پر قیاساً عامل مفعول مطلق کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے لہو علیہ الف درہم اعترافا۔ اب یہاں پر پڑھے تو اس طرح ہوگا کہ اعترافاً مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے یہاں پر، اصل میں اعترف اعترافاً لہو علیہ، اس کا میرے اوپر 1000 درہم ہے۔ اس کا اعتراف کرنے والا کون ہے؟ وہ، یعنی اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے مجھے 1000 درہم دینا ہے جو کہ اس کے ذمہ ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر یہ اعترافاً مفعول مطلق ہے، اور اصل میں یہاں پر اعترفا اعترافاً تھا، اعترفا میں یہاں پر لفظ اعترفا جو کہ اس کا عامل ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ جائز ہے، اور یہاں پر یہ اعترافاً تاکید ہے پہلے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی ختم۔ اور تیسرا مورد جہاں پر عامل مفعول مطلق کو حذف کرنا قیاسی ہے وہ ہے زید قائم حقا، ٹھیک ہے۔ زید قائم حقا میں حقا مفعول مطلق ہے۔ اب یہاں پر زید قائم حقا میں احقہ حقا تھا، اس میں احقہ اس کا عامل جو کہ فعل ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حذف کرنا اس طریقے سے ہے، چونکہ زید قائم کہا، زید کھڑا ہے، اب یہ قائم زید کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر کی تعریف ہم نے منطق میں کیا کی ہے؟ یحتمل فیہ الصدق او الکذب، جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک کا احتمال ضرور ہوتا ہے، صدق ہوتا ہے یا کذب ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ دونوں کا۔ تو یہاں پر حقاً کے ذریعے سے اس کی تاکید کر رہا ہے کہ نہیں، زید قائم حقاً، اس کا اٹھنا، اس کا کھڑا ہونا یقینی ہے۔ تو احقہ حقاً تھا، تو یہاں پر خبر میں صدق و کذب کے احتمال تھے، اس لیے حقاً کو اس کے لیے تاکید قرار دیا ہے، جس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے جو کہ احق ہے۔ چوتھی چیز، وما انت الا سیرا وانما انت سیرا، یہ دونوں ملا کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ دو مثالیں لیکن بات ایک ہی ہے، اس میں شاید مثال ایک ہے۔ یہاں پر بھی سیرن پہلی مثال میں، دوسری مثال میں سیرن، دونوں مفعول مطلق ہے۔ تو یہاں پر پہلی مثال میں وما انت الا سیرن، یہاں پر مفعول مطلق وارد ہوا ہے جملہ انشائیہ کے بعد، حرف انشاء کے بعد، اور اس کا فعل حذف کیا ہے وما انت الا سیر سیرن، اس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ قیاسی ہے۔
व इन्नमा अंत तसीरु सैरन था, तो यहाँ पर भी हसर के लिए आया है, मफ़ऊल मुतलक से पहले हसर आया है, तो उस हसर को बयान करने के लिए यहाँ पर भी उसके आमिल को हज़्फ़ करना जायज़ है। और पाँचवां जहाँ पर क़ियासन आमिल मफ़ऊल मुतलक को हज़्फ़ करना क़ियासी है, उनमें से पाँचवां ज़ैदुन व ज़ैदुन सैरन सैरन, ये है। ज़ैद सैर है, सैर है। अब यहाँ सैरन सानिया जो है, सैरन उला के लिए, पहले वाले सैर के लिए तकरार ताकीद है, तकरारन आया, मफ़ऊल मुतलक का तकरार आना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक सैरन का ज़ैदुन के लिए ख़बर वाक़ई होना जायज़ नहीं है, इल्ला इनके आप यहाँ पर एक फ़ेल को हज़्फ़ करार दे दें, जो कि ज़ैदुन सैरन यसीरु सैरन, इस तरीक़े से आप ना पढ़े तब तक, ठीक है। और छठा, जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक के आमिल को क़ियासन हज़्फ़ करना क़ियासी है, उसके हवाले से बयान कर रहा था। तो छठा, व मररतु बिही फ़इज़ा लहू सौतुन सौत हिमारिन, मैं उस आदमी से गुज़रा जिसकी आवाज़ गधे की आवाज़ के साथ मिलती थी, मुशाबाहत रखती थी उसकी आवाज़। तो यहाँ पर फरमाते हैं कि सौतुन सौत हिमारिन, तो यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक जो कि यहाँ पर सौत हिमारिन, ये मफ़ऊल मुतलक वारिद हुआ है। तो ये असल में जो है इस तरीक़े से होगा, व मररतु बिही फ़इज़ा लहू सौतुन यसूतु सौत हिमारिन, तो यहाँ पर भी फ़ेल का हज़्फ़ रखना वाजिब है, चूँकि यहाँ पर लहू की ज़मीर पलटती है वो पहले वाले सौत की तरफ। मररतु बिही फ़इज़ा लहू, यानी फ़इज़ा लहू सौतु यसूतु सौत हिमारिन, इस तरीक़े से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक लिअज्ल तशबीह है, यानी लिअज्ल तशबीह से मुराद तशबीह बिल सौत शख्स मा सौतिल हिमार, आवाज़ जो हिमार की है, आवाज़ जो इंसान के, उस दोनों के दरमियान मुशाबहत है, इसलिए यहाँ पर एक जुमले को, उसके आमिल को हज़्फ़ करना पड़ेगा ताकि वो हमें मालूम हो जाए, इसलिए यहाँ पर इसको हज़्फ़ करना क़ियासी है, फ़ेल को, जो कि यसूतु है। इसी तरह सातवां मौरिद जो जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक के आमिल को हज़्फ़ करना है, वो है लब्बैका व सादैका। लब्बैका और सादैका में भी फ़ेल का, जो कि मफ़ऊल मुतलक के आमिल है, उसका हज़्फ़ करना क़ियासी है। लब्बैका व सादैका ये दोनों मफ़ऊल मुतलक मौजूद है, लेकिन उसके फ़ेल को हज़्फ़ किया गया है। असल में जो है अलब्ब लका अलबाबैन, असअद लका असअदका इसआदैन था, इसमें फ़ेल को हज़्फ़ किया गया है। तो ये भी जो है क़ियासी है, यानी ये 7 मवारिद है जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक के आमिल को हज़्फ़ किया जाता है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।